حضرات محترم، اج اسی سارے اپنے بھائی محمد جاوید ملک صاحب انہاں دی والدہ مرحومہ مغفورہ انہاں دے ایصال ثواب واسطے اکٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث مبارک ہے کہ جس جگہ تے اللہ دے بندے اللہ دا ذکر کرتے ہیں اس جگہ نو اللہ دے فرشتے اپنے نورانی پراں دے نال ڈھانپ لیندے ہیں، اور جس وقت تک وہ محفل قائم رہندی ہے اللہ دے فرشتے اس محفل اندر موجود رہندے ہیں۔ جدوں محفل برخاست ہوندی ہے اللہ دی بار اندر پہنچدے ہیں کہ یا اللہ فلاں مقام تے تیرے بندے تیرا ذکر پہ کردے سن۔ اللہ فرماندا فرشتیو گواہ بن جو میں سب دی بخشش فرما دیتی۔ یا اللہ کچھ انہاں جو ایسے سن وہ جاندیاں جاندیاں ویکھ کے اس محفل شامل ہو گئے۔ اللہ فرمائے گا اس محفل آن والا کوئی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، محفل ذکر دی برکت انہاں دی بخشش فرما دیتی۔ تو مل کے نہ اسی اللہ دا ذکر کریے تاکہ محفل ذکر دے صدقے نال اللہ ساڈی بھی بخشش فرما دے، اللہ مرحومہ دی بخشش فرما دے۔ سب پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا الہ الا اللہ۔ جد مٹی دے کھڈونے ٹہ جانا روح اٹھ جانی بت رہ جانا، وہ جد مٹی دے کھڈونے ٹہ جانا روح اٹھ جانی بت رہ جانا۔ ایہو کہندیاں کہندیاں قبراں نوں لے جانا، پڑھو لا ہو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ۔ لے ویکھ لے شاماں پہ گئیاں تو ٹر گیا یاداں رہ گئیاں۔ لے ویکھ لے شاماں پہ گئیاں تو ٹر گیا یاداں رہ گئیاں۔ ڈاڈیاں تقدیراں لے گئیاں، پڑھو لا الہ لا الہ حق لا الہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کریم نے فرمایا تیرے رب دا حکم ہے تو اپنے رب دی عبادت کریا کر، اپنے رب دی عبادت کر، اپنے والدین نال حسن سلوک اختیار کر۔ صاحب تفسیر روح البیان حدیث مبارکہ نقل فرماتے نے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کریم آقا علیہ السلام دا ارشاد مبارک فرمایا اطاعت الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والزکاة والجہاد۔ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والدین دی فرما برداری نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد تو بھی زیادہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے ماں پیو دی نا راضی ہو کے زیارت کر لویں گا، اللہ تینوں حاجت عمرے دا ثواب عطا فرمائے۔ صحابہ نوں بڑا یقین ہوندا سی کملی والے دی زبان چوں جڑی گل نکل جاندی ہے نا وہ حق تے سچ ہوندی ہے، کیونکہ کملی والا اپنی مرضی نال تے بولدے نہیں نا، کیونکہ ایک صحابہ دا یقین سی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی سب بولو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، او ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو راضی ہو کہ جدوں اپنے والدین دے چہرے والوں ویکھے گا اللہ تینوں حاجت عمرے دا ثواب عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جڑا 1000 مرتبہ ویکھے گا ناظر الف مرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلام میرے رب دیاں رحمتاں دے اندر کوئی کمی نہیں، تو 1000 مرتبہ آنا ہے، جڑا ناظرہ 100 الفا 1,00,000 مرتبہ بھی ویکھے گا اللہ 1,00,000 مرتبہ حاجت عمرے دا ثواب عطا فرمائے۔ اور دوسری روایت اندر آوندا ہے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا اپنے والدین نو مسکرا کے خوش ہو کے والدین دے چہرے دی زیارت کرے گا اللہ اس نو مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے۔ اگر انہاں دو روایتاں نوں اسی اکٹھیاں کر کے ترجمہ کریے تے پتہ چلیا تو 15-20 لاکھ لا کے حاجت عمرے واسطے جائیں وہ پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، وہ حج تیرے گھر دے اندر موجود ہے، اپنے ماں پیو دی خدمت کر لے تینوں حاجت عمرے دا گھروں ہی ثواب مل جائے۔ حضرات محترم، والدین دا بڑا مقام، ماں دی بڑی شان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری خدمت کا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر سوال کیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری خدمت کا سب تو زیادہ حقدار کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ۔ تیسری مرتبہ فرمایا پھر تیری والدہ، چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا والد۔ اس کی حکمت یہ کہ ماں دا ایک ایسا رشتہ ہے بے لوث دنیا دے اندر رشتہ ایسا ہے کہ ماں اپنی اولاد دی محبت دے اندر نہ اپنے تن من دانوں قربان کر چھڑتی، ماں اپنی اولاد دے عیباں نوں چھپاندی ہے، اپنے بچے بچیاں دے کوئی گناہ بھی ہو جانا تے انہاں دے والد دے کولوں چھپا لیندی ہے، پردہ پا لیندی ہے۔ جدو والد کروں باہر جاندا تے پھر آندی ہے کہ ہن ایسا نہ کرے جے تانوں میں تواڈے والد نوں دس دیواں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال مبارک ہویا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو دفنان واسطے تشریف لے کے گئے تے اکھاں چوں آنسو روا ہو گئے۔ صحابہ نے اے میرے صحابہ میرے غلاموں فرمایا کہ اے میری دوسری ماں ہے، اے اپنے کھانے دا خیال نہیں سی رکھتی میرے